السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اب مسلم لیگ نواز نے اب حکومت تو بنا لی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے کہ انہوں نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور خود اپنے کام بھی نپٹانے ہیں، اپنا امیج اور گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا ہے جو اس وقت ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اور وہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ چونکہ میں کابینہ ڈویژن کو بھی کور کرتا ہوں تو میں آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہاؤس آف شریف ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ ہاؤس آف شریف سے مراد جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں ایک طرف ہیں، اور اس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے حکومت سازی میں، اور گورننس کے ایشوز پر کیا مسائل آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ان میں کیا کیا جو ہیں وہ مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں آگے چل کر آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں کابینہ ڈویژن کور کرتا ہوں اور بطور صحافی مختلف جگہوں پہ چکر لگتا ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ کابینہ ڈویژن ہے۔ وزیر اعظم کے انڈر جو مختلف وزارتیں کام کرتی ہیں ان میں سب سے جو ڈویژن ہے، سب سے اہم جو ہے وہ کابینہ ڈویژن ہے۔ اب کابینہ ڈویژن کا یہ کام ہوتا ہے کہ کابینہ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم آفس کے سیکریٹریٹ کا جو سارا سسٹم ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے کابینہ ڈویژن چلتی ہے۔ اب کابینہ ڈویژن میں کابینہ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کی سمریاں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا ایک یعنی ریڑھ کی ہڈی کا سا کام ہوتا ہے جو کابینہ ڈویژن ہوتی ہے، اور وہ براہ راست وزیر اعظم آفس کے ساتھ اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور اس کے نیچے جتنے افسران ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور آج جس طرح ایک کابینہ کے اجلاس ہے اور دوسرے معاملات ہیں اسی طرح، تو اور جس انداز میں چلتی ہے کابینہ، اس میں میں مختصر سے آپ کو بتا کے پھر آتا ہوں آپ کے اس مسئلے کی طرف، ہاؤس آف شریف کا جو میں نے بتایا اور اتحادی جماعتوں والا۔ کابینہ ڈویژن جو جب سمریاں وغیرہ بھیجتا ہے، ایک تو کابینہ کا جب اجلاس ہوتا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی کابینہ تھی اور وہ باقاعدہ بیٹھتے تھے کابینہ کے اراکین، اسی طرح اتحادیوں کے جو جماعت کے اراکین جو ہوتے تھے وہ، اور شہباز شریف کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جو جماعتیں ہیں درجن بھر سے زیادہ ان کے ہمیں نظر آتے ہیں ریپرزنٹیٹیو کابینہ کے اجلاس میں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جب ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ کابینہ کے تھرو پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سرکولیشن کے تھرو۔ سرکولیشن یہ ہوتی ہے کہ کابینہ کا اجلاس باقاعدہ نہیں ہوتا، لیکن سب کو جو جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں ان کو گھر گھر بھجوا دی جاتی ہے وہ سمریاں، اس طرح وہ سرکولیشن کے تھرو وہ سمریاں منظور کروا لی جاتی ہیں۔ تو 31 دنوں میں اب تک حکومت نے 76 کے قریب جو سمریاں ہیں وہ سرکولیشن کے تھرو جو ہے وہ منظور کروائی ہیں، یعنی کابینہ کے اجلاس میں نہیں رکھی گئیں بلکہ اراکین کو بھیجی گئیں، اور اس پہ انہی سے ہاں اور نہ میں جواب لیا گیا اور اس کے بعد اس کو منظور جو ہے نا وہ سمجھا گیا۔ تو اب اس پہ خورشید شاہ صاحب نے بڑا سخت سوال کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لیٹر لکھا حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ ملک کے امور جو ہیں وہ سرکولیشن کی سمریوں کے تھرو چلائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ کابینہ کے اجلاس میں وہ سمریاں نہیں آتی۔ تو اس کا انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملات کو نہ چلایا جائے، بہتر ہے جس طرح ایک پروفیشنل انداز ہوتا ہے اس کو چلایا جائے اور ریگولرلی کابینہ کے اجلاس ہوں۔ تو جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، دوسرا مسلم لیگ نواز کا تھوڑا سا اسٹیمنا بھی ہے، ایشوز بھی ہے۔ نواز شریف کے زمانے میں 6 ماہ تک کابینہ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ تو یہ ایک معاملہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسلم لیگ نواز جس طرح معاملات کو چلا رہی ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور اندر سے جو دراڑیں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور اگلے 2 ماہ کے اندر مزید واضح بھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اگر اتحادیوں کی بات کریں تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جو ہی IMF کا 30 روپے، IMF کے کہنے پہ 30 روپے پیسے بڑھائے گئے، تو اس کا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 30 روپے بڑھائے گئے ہیں یہ کم ہیں اور آئندہ مزید بھی بڑھائے جائیں گے تو عوام پہ بوجھ جائے گا، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح خورشید شاہ کا جو خط ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس طرح بہت سے اور کابینہ کے اراکین ہیں جو MKM وغیرہ کے احباب جو ہیں وہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار مختلف دبے لفظوں میں آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا
جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز کا ایک انداز ہے اپنے طور پہ چینوں کو چلانے کا، اور جس طرح میں نے بتایا آپ کو شروع میں چند ویڈیوز پہلے کہ ECL سے جس انداز میں نام نکالے گئے، پھر سپریم کورٹ تک یہ بات گئی اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ ECL سے اس طرح نام نہیں نکالے جائیں گے، اور باقاعدہ ایک پروسیس ہوگا، وہ پروسیس جو ہے وہ شیئر کیا جائے، اور اب تک جتنے نام نکالے گئے اس کی پروسیس کو بھی شیئر کیا جائے۔ اور اسی طرح 2-3 اور معاملات تھے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن فی الحال آتے ہیں فوراً اس طرف جو ہاؤس آف شریف ہے۔ تو ہاؤس آف شریف جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا 2 بھائیوں کے درمیان، اب بہت واضح طور پہ، پہلے بھی تھا لیکن اب بہت واضح ایک نظر آ رہی ہے کہ شہباز گروپ جو ہے وہ جو تھوڑا سا بات چیت اور گپ شپ والا اور چیزوں کو ڈپلومیٹکلی اور سفارتی انداز سے لینے والا، تاکہ پنڈی اور اپارا بھی ناراض نہ ہو اور معاملات کو آگے لے جایا جائے۔ مریم اور نواز شریف ان کے والد وہ تھوڑا سا ایگریسو اور اس انداز میں چلنے والے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اچھی پولیس اور بری پولیس، تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے دونوں جو ہے نا اپنے انداز میں نمٹے، ایک پریشر بڑھاتی ہے دوسرا پریشر کم کرتی ہے۔ تو مریم نواز کا جو گروپ ہے اس میں چودھری تنویر ہیں، اس کے بعد جو دوسرے احباب ہیں خاص طور پہ شاید خاقان عباسی وغیرہ ہیں، تو یہ وہ احباب ہیں جو تھوڑا سا ایک ہارڈ لائن لینے والے، بڑی کرٹیکل لائن لینے والے لوگ ہیں۔ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور وہ لائم لائٹ میں نظر نہیں آتے۔ خاقان عباسی صاحب آپ کو بہت سے افیئرز میں نظر نہیں آئیں گے، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ اور انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ دسمبر میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ڈیل ہوتی ہے، ڈیل کے نتیجے میں اقتدار ملتا ہے، میں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور وہ انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسی کوئی ڈیل ہوتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جس انداز میں واپس آئی اور جس انداز سے عمران خان کی حکومت گئی، گو کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، لیکن پس پردہ جو سارے ایلیمنٹس تھے وہ ہم سب کے سامنے تھے، کون سے وہ کردار تھے۔ تو اب جو ہاؤس آف شریف ڈیوائیڈڈ ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کابینہ میں، جس طرح میں نے کہا کہ کابینہ ڈویژن میں چیزیں آتی ہیں تو معاملات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شہباز شریف کا جو گروپ ہے ان کی وزارتیں جو ہیں ان کی سمریز بہتر طریقے سے آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ جب وزیر اعظم آفس جاتی ہیں، کابینہ ڈویژن آتی ہیں اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم آفس بھیج دی جاتی ہیں فائنل منظوری کے لیے، اس کے بعد وہ کابینہ کے اجلاس میں رکھی جاتی ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ چودھری تنویر صاحب نے ایک سمری ایک ادارے کی بنانے کے لیے بھیجی، وہ واپس کر دی گئی۔ اب وزارت یہاں سے ڈویژن کو پریشر کرتی ہے کہ آپ ہماری سمری کو منظور کرائیں، وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو ایک ٹسل یہ باقاعدہ طور پہ اب شروع ہو گئی ہے، ایک تو اتحادیوں کی ٹسل، اس کے بعد جو شریف کے جو 2 گروپس ہیں اس کے درمیان جو ٹسل ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی جائے گی۔ تو اب آپ کے سامنے ہے سچویشن۔ اب اس معاملے میں جب IMF انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل بڑھا دی جائیں، یعنی آج رات سے، ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ کو۔ خرم دستگیر صاحب سے کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید 15 تاریخ کو بڑھا دی جائیں قیمتیں، اور وہ بھی 20 سے 25 روپے کرنی پڑیں گی کم از کم۔ ایکسکیوز می۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ 7 روپے تک بڑھانی پڑیں گی جولائی سے۔ تو بہت زیادہ ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ ایک طرف اتحادی، ایک طرف ہاؤس آف شریف، ایک طرف گورننس کا پریشر، ایک طرف عمران خان کا پریشر، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر، یہ ساری چیزیں لے کر جو ہے بہت زیادہ پریشر میں آ چکی ہے حکومت، اور ان کو پرفارم بھی کرنا ہے اور ان سارے پریشرز کو برداشت بھی کرنا ہے اور اپنے لیے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔